السلام علیکم. ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹریری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی کیریکٹر آف ریو. ریو بھی ان ہی 30 پلگرم میں سے تھے جو کہ ٹیبرڈ ان لنڈن میں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ کینٹربری جا رہے تھے. یہ دا پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیل ریٹن بائی جوفری چوسر. اچھا، ریو فرسٹ آف آل ہم یہ ڈیفائن کریں کہ ریو کیسے کہتے. تو ریو جو ہوتا ہے نا وہ ایک لوکل آفیشل ہوتا ہے یا ایک علاقے کا، ایک ٹاؤن کا چیف مجسٹریٹ ہوتا ہے. اینڈ اسپیشلی یہ ریو ایک انگلو سیکسن کا جو انگلینڈ تھا اس میں یہ عہدہ ہوتا تھا. کنگ ایک بندے کو چیف مجسٹریٹ ایک علاقے کا مقرر کرتا تھا. اچھا، اب یا اس کی ڈیفینیشن ہم ایسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ این آفیشل سپروائزنگ لینڈ لارڈ اسٹیٹ، جو کہ ایک لینڈ اونر ہوتا ہے، ایک لینڈ لارڈ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ زمینیں ہوتی ہے، جاگیردار ہوتا ہے. تو یہ ان کی زمینوں کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی زمینیں ہوتی ہیں، ان کے فصلیں جو ہوتی ہیں جہاں پر وہ مزدور وغیرہ کام کرتے، یہ ان سب کا مینیجر ٹائپ ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی ریف کی ڈیفینیشن. اب اس کریکٹر کی ہم انالیسس کریں گے. انالیسس میں ہم اس کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے اینڈ دین اس کی جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے ان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے فزیکل ڈسکرپشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوسر نے کہا کہ یہ ایک اولڈ بندہ ہے، بوڑھا بندہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے اور یہ ایک ہلکا سا پتلا سا بندہ ہے. اینڈ ایل ٹیمپرڈ ہے. ایل ٹیمپرڈ مین جو کہ مطلب جس کو غصہ زیادہ آتا ہے، جلدی خوش ہوتا ہے، جلدی ناراض ہوتا ہے، غصہ آتا ہے. تو اس کی یہ ایج کی وجہ سے بھی یہ فیچر اس میں ہے. دین چوسر کہتے ہیں کہ اس کی جو لیگس ہیں نا وہ انتہائی لمبے ہے اینڈ پتلے ہے، بہت ہی ویک لیگ ہے اس کی. اور وہ اسے کہتا ہے کہ لیگ ایز اے اسٹک کی طرح ہے، ایک ڈنڈے کی طرح اس کی جو لیگ ہے. اور یہ اوور آل بھی کمزور ہے بٹ اس کی جو لیگ ہے وہ انتہائی ہی کمزور ہے، اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے. اینڈ دین وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی داڑھی کو کلوزلی شیفٹ کیا ہے اینڈ اس کے ہیئر جو ہے نا وہ بھی شارٹ ہے. شارٹ مطلب اس کے کانوں تک ہے اس کے ہیئر، وہاں پر وہ اسے کٹ کرتا ہے، کانوں سے زیادہ وہ اسے نہیں چھوڑتا. اینڈ دین وہ کہتا ہے کہ اس نے جو کوٹ پہنا ہے، اوور آل پہنا، وہ ایک بلو ٹائپ سا کوٹ ہے. اینڈ وہ جو کہ وہ بلو کوٹ ہے اینڈ جس طرح فرائر کا ہوتا ہے نا ڈیزائن، یہ اسی ڈیزائن میں بنا ہے. اینڈ اس کے بعد وہ جس ہورس پر بیٹھا ہے نا تو وہ اسپیشل ٹائپ آف ہورس ہے جسے کہتے ہیں ڈپل گرے. وہ ایک گرے ٹائپ کا ہورس ہوتا ہے اور اس کا نام ہے اسکوٹ. جس پر یہ ریو بیٹا ہے اس ہورس کا نام ہے اسکوٹ. اینڈ دین اس کے پاس ایک سورڈ ہے لیکن سورڈ وہ بھی رسٹڈ ہے، مطلب زنگ آلودہ ہے. وہ مطلب اپنی لک کا اتنا دھیان نہیں کرتا. اب یہ چیزیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے پاس اگر دولت ہے بھی تو وہ شو نہیں کرتا. اچھا، یہ تو ہو گئی اس کی فزیکل ڈسکرپشن. اس کے بعد ہم اس کے پرسنالٹی ٹریٹس پر آئیں گے کہ اس کے پرسنالٹی میں کون کون سے میجر فیچر ہے. سب سے پہلے جو ہے نا یہ پرسنالٹی ٹریٹ میں چوسر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک ایل ٹیمپرڈ بندہ ہے. اور اس سے جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، جو نوکر ہے، یہ تو ایک مینیجر ہے اسٹیٹ کا یا زمینوں کا مینیجر ہے، لینڈ لارڈ کا. تو یہ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ سب اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اسے ایک پلیگ کی طرح سمجھتے ہیں، وبا بیماری کی طرح اسے سمجھتے ہیں. یہ بوڑھا بھی ہے، ایکسپیرینس بندہ بھی ہے. تو وہ اس شخص سے، اس ریو سے وہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ ایک ایل ٹیمپرڈ ہے. اینڈ دین وہ سب جانتا ہے، جو ٹرکس ہوتے ہیں، جو لوگ ڈوجنگ کرتے ہیں کام میں، جو نوکر ڈوجنگ کرتے ہیں، ٹرک اپناتے ہیں، تو یہ ان سب کو جانتا ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو یہ ایک ایل ٹیمپرڈ بندہ ہے. دوسرا جو فیچر ہے اس کے پرسنالٹی میں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے لارڈ کے لیے، اس کا جو لینڈ لارڈ ہے، اس کا جو مالک ہے، وہ اس کے لیے بارگیننگ انتہائی ہی خوبصورت طریقے سے کرتا ہے. اینڈ وہ ایک بہت ہی عقل مند آدمی ہے. اب بارگیننگ وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو فار ایگزامپل اگر اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بارش اس دفعہ کتنی ہوگی، وہ اسٹیمیٹ کرتا ہے، اور فصل کتنی ہوگی، پھر اس کے مطابق وہ بارگیننگ کرتا ہے لوگوں سے کہ فار ایگزامپل فصل زیادہ ہوئی تو قیمت کس طرح مقرر کرنی ہے، کم ہوئی تو پھر کس طرح مقرر کرنی ہے. اینڈ دین وہ جو مطلب سارے نوکر ہے، اینیملز ہے، کراپس ہے، فصلیں ہے، وہ سب وہ ان کا انتہائی ہی اچھی طریقے سے خیال رکھتا ہے. اینڈ دین وہ جو مطلب
بہت زیادہ فصلیں ہے، زمینیں ہے، اینیملز ہے، نوکر ہے، ان سب کا حساب وہ عمدگی کے ساتھ اپنے جو اس کا لینڈ لارڈ ہے نا، تو اس کی ایج بھی 64 نے 20 بتائی ہے، تو ان کو وہ دیتا ہے۔ لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ڈس آنیسٹ ہے ان چیزوں میں۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی مطلب کہ وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے، مینیج کرتا ہے اتنا زیادہ بڑا ایریا، اور وہ کس طرح برگیننگ کرتا ہے اپنے لارڈز کے لیے۔ پلس وہ کہتا ہے کہ یہ ایک کارپینٹر بھی ہے۔ جب یہ پہلا نوجوان تھا تو وہ یہ کارپینٹر تھا، بعد میں یہ ایک ریف بن گیا۔ کارپینٹر اس شخص کو کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل لکڑی سے کھڑکیاں، دروازے وغیرہ بناتا ہے۔ دین جو تیسری اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہے، فیچر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لارڈ کا جو اسٹیٹ ہے، اس کی جو زمینیں ہے، اس کی جو اینیملز ہے، فصلیں ہے، اس کا جو بزنس ہے، وہ انتہائی عمدگی کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان میں سے اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہڑپ کرتا ہے، حصہ کما لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو ذخیرہ کرتا ہے، اور اپنے لیے ایک خوبصورت پراپرٹی یا گھر وغیرہ اس نے بنایا ہے کنٹری سائڈ پر، جہاں پر خوبصورت پودے وغیرہ لگے ہیں اینڈ فیشنیبل ہے۔ تو یہ سب ہی اس کی جو وائس ہے، عقل مندی ہے، اسی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے لارڈ کو یہ بھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں نے تم سے پیسہ کمایا ہے، وہ لارڈ کو یہ فیل بھی ہونے نہیں دیتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ہڑپ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ڈس آنیسٹی کی علامت ہے۔ اور دن وہ اپنے لیے گھر یا اینیمل وغیرہ خریدتا ہے۔ اینڈ دین جو بیسک چیز ہے نا، ڈس آنیسٹی، یہ بھی ڈس آنیسٹی کا ایلیمنٹ تھا۔ اور دوسری جو ڈس آنیسٹی ہے وہ سب سے بڑی، وہ یہ کہتا ہے کہ نو آڈیٹر کین ڈیٹیکٹ ہز فورجری۔ اب فورجری کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مطلب مینیجر تھا، جو پیمنٹ تھی، جو ایگریمنٹ تھے، وہ یہی بناتا تھا۔ اب کوئی آڈیٹر یا فار ایگزامپل آپ کہہ لیں یا اکاؤنٹنٹ وغیرہ جو تھے اس زمانے میں، تو وہ اس کی فوجری نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا۔ فوجری کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی جو دستاویزات ہے ان میں سے رد و بدل کر لے، اپنا سائن، کسی کا سائن غلط طریقے سے استعمال کر لے۔ فار ایگزامپل اس کے لارڈ نے سائن کیا بھی نہیں ہوتا تھا ایک ایگریمنٹ پر، یہ خود سے اس پر سائن کر لیتا تھا، اور کسی کو کوئی آڈیٹر اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا، یہ اتنا ایکسپرٹ تھا اپنے فیلڈ میں۔ تو یہ انتہائی ہی ڈس آنیسٹی ہے اس کے کیریکٹر میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ obliged his lord with his own income۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جتنی انکم آتی تھی تو اس میں سے یہ، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اپنے لیے بھی یہ چھپاتا تھا، ہڑپ کرتا تھا، لیکن وہ اپنے جو لارڈ ہے نا، اس کو بھی، اس کا جو لارڈ تھا نا، اس کو بھی یہ لون دیتا تھا، اور وہ اس طریقے سے لون دیتا تھا یا اس کو ایکسٹرا منی دیتا تھا کہ وہ اس کو یہ تاثر دیتا تھا کہ میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اس کا جو امیچور لارڈ تھا، 20 ایئر تھا، وہ انتہائی اس سے متاثر ہوتا، اور اس کے لیے مطلب ہوڈی، کوٹ وغیرہ یہ چیزیں خرید دیتا تھا۔ تو یہ انتہائی ڈس آنیسٹ تھا، کیونکہ یہ انہی کی جو انکم تھی یا جو دولت تھا اس سے اپنے لارڈ کو قرض وغیرہ دیتا تھا۔ اینڈ لاسٹ میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی کہ وہ سب سے آخر تھا، اس جو پلگرم تھے نا 30، ان میں سب سے یہ لاسٹ نمبر پر تھا، لاسٹ نمبر پر آ رہا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔